الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین صدق اللہ مولانا العظیم۔ بحمدہ تعالی ہمارا سورہ بقرہ کے حوالہ سے درس قرآن جاری و ساری ہے۔ بلا تمہید کلام کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن ذی شان میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور نہ ملاؤ حق کو بالباطلی، باطل کے ساتھ، یعنی حق اور باطل کو آپس میں مت ملاؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اب اس آیہ کریمہ کے اندر رب ذوالجلال نے جو قرآن نازل فرمایا، آیہ کریمہ کی جو مفاہیم ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے کہ حق اور باطل کو آپس میں مت ملاؤ۔ اس سے کیا مراد؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو یہود و نصارہ تھے وہ حق اور باطل کو ملاتے تھے، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپاتے تھے، یعنی کہ حق کی جگہ پر باطل بیان کرتے تھے اور باطل کو حق پر ترجیح دیتے تھے، اور اس طرح سے وہ اس حوالہ سے کلام کرتے تھے۔ تو ان کی مذمت میں یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ حق اور باطل میں فرق ہے اور یہ رہے گا، اور جو اس کو ملاتے ہیں حق اور باطل کو اور حق کو چھپاتے ہیں ان کی مذمت میں کلام ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر ایک نقطہ بتاتا چلوں کہ یہ یہودیوں کا انداز ہے، اور دور حاضر کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کو اس انداز میں ملایا جاتا ہے کہ اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ یا اس کی مثال ایسے لے لیجئے کہ قرآن کے احکام وہ لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کو خود ہی قرآن و حدیث کا علم نہیں ہوتا، یا قرآن سے وہ آیات پڑھتے ہیں یا مفاہیم بیان کرتے ہیں جو ان کی طبیعت کے موافق ہوتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنا ایمان بھی برباد کرتے ہیں اور لوگوں کا ایمان بھی برباد کرتے ہیں۔ ایک حوالے سے یہ بھی کلام ہو سکتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز کو، اور اگر محتاط الفاظ میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ صحیح نماز پڑھو، یعنی نماز کے ارکان، نماز کے مسائل، نماز کے فرض واجبات، سنن مستحبات سیکھ کر نماز پڑھو، اور تعظیم کے ساتھ اور ادب کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھو۔ اس کا معنی اور مفاہیم اگر بیان کیے جائیں وضاحت سے تو ایسے بھی بن سکتے ہیں۔ آگے وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو۔ اب یہاں پر زکوٰۃ سے مراد مفسرین کا اس میں اختلاف ہے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ چونکہ نماز اور زکوٰۃ مرکزی عبادات ہیں اور ارکان میں سے ہیں، اس لیے ان دونوں کا ذکر یہاں پر کیا گیا۔ اور کچھ مفسرین کہتے ہیں یہاں زکوٰۃ سے مراد فطرانہ ہے، وہ فطرانہ جو رمضان المقدس میں آخری عشرہ کے اندر اور رمضان کے اندر لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، فطرانے کی صورت میں فطرانہ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر کچھ مفسرین کہتے ہیں وآتوا الزکاۃ سے مراد وہ فطرانہ ہے جو رمضان میں حضور کی امت ادا کرتی ہے۔ اگر ارشاد فرمایا وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں پر یہ بتلاتا چلوں کہ ظاہری جو الفاظ ہیں، ظاہری الفاظ، اب ان تینوں جملوں کو سمجھ لیجیے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، صحیح نماز پڑھو، یعنی کسی عالم دین سے نماز سیکھ کر پڑھو، غلط نماز نہ پڑھو، صحیح جس طرح اس کا حق ہے کما حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔
وآتوا الزکوٰۃ سے مراد یہاں پر زکوٰۃ بھی ہے اور فطرانہ بھی ہے. اور ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو، رکوع کرو مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد با جماعت نماز ہے، یعنی با جماعت نماز کا اہتمام کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. چونکہ جو جماعت ہوتی ہے اس کا دین اسلام میں بہت زیادہ قوی اثر پایا گیا ہے، اور کفار کے قلوب پر بہت زیادہ ہیبت پڑتی ہے کہ جب مسلمان با جماعت نماز پڑھتے ہیں. جس طرح جمعے کے بہت بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، اس کا دین اسلام پر بہت اثر پڑتا ہے، اور حضور کی امت میں ایک اتحاد پیدا ہوتا ہے، اور ان کے اندر ایک باہمی محبت اور ربط کا اظہار ہوتا ہے. اس لیے یہاں پر کہا گیا ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اور یہاں پر ایک تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے، اور مفسرین نے کی ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ فقط یہاں پر ظاہری اعتبار سے جو ترجمہ ہے وہ یہی ہے کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، لیکن اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ہر نیک عمل کرو ہر نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ. یعنی مسلمان ہر نیک عمل میں اجتماعی طور پر حصہ لیں، اجتماعی طور پر نیکی کی طرف رغبت اپنی پیدا کریں، نیکی کی طرف ایک دوسرے کو ہاتھ میں ہاتھ ملا کر چلیں. ورکعوا مع الراکعین سے مراد یہ بھی ہے. آگے چلتے ہیں. اتأمرون الناس، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر، اچھائی کا، وتنسون انفسکم، اور خود کو بھول جاتے ہو. اب اس سے کیا مراد کہ کیا تم ایسا کرتے ہو کہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور خود اس پر عمل نہیں کرتے اور خود کو اپنے نفس کو بھول جاتے ہو. وانتم تتلون الکتاب، اور تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کتاب کو پڑھتے. ہاں کتاب سے مراد قرآن ہے. یعنی کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، خود عمل نہیں کرتے ہو، اور پڑھتے تم کتاب ہو یعنی قرآن. افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ اب اس کو سمجھ لیں. اب اس میں ایک پہلے فقہ کا مسئلہ سنیں. مسئلہ اس طرح انداز میں ہے کہ ہمارے ماحول کے اندر سامعین میرے سننے والے اس بات پر اتفاق کریں. اکثر ہم نے یہ دیکھا کہ اگر کوئی شخص دوسرے شخص کو نصیحت کرتا ہے کہ آپ یہ برا کام نہ کریں، تو وہ آگے سے یہ کہتا ہے کہ کیا آپ خود اس پر عمل کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے خود عمل تو ہمیں کیوں نصیحت کر رہے ہیں؟ یہ بحث عوام کے اندر رائج ہے، اور عوام کے اندر یہ قول بھی رائج ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کام سے تم کیسے روک سکتے ہو جو تم خود کرتے ہو. اب اس پر کلام سن لیجئے. جو علماء ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. ہاں پورا پھر وہ اس بات کا بھی اہتمام کریں کہ وہ جس کام سے روک رہے ہیں اس سے خود بھی روکیں، اور جس کام کا حکم دے رہے ہیں وہ خود بھی کریں. لیکن واجب ان پر یہ ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے روکیں، اور ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ خود بھی اس پر عمل کریں. اب یہاں پر یہ مسئلہ آج آپ سمجھ لیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو کام آپ خود نہیں کرتے اس کی آپ دوسروں کو تلقین نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر آپ کسی کو نماز کی تلقین نہیں کر سکتے. کیوں جی؟ کیونکہ میں خود نہیں پڑھتا اس لیے میں لوگوں کو بھی نہیں کہتا. نہیں، یہ طریقہ غلط ہے. آپ لوگوں کو نماز کی دعوت دیں. جتنی آپ لوگوں کو نماز کی دعوت دیں گے آپ کے خود کے اندر بھی یہ احساس پیدا ہوگا کہ میں لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں، مجھے پہلے خود بھی پڑھنی چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو نمازی ہے وہی نماز کی دعوت دے، یا جو تہجد گزار ہے وہی تہجد کی دعوت دے، یا جو تلاوت کرنے والا ہے وہی کو تلاوت کی. ہر شخص دوسرے شخص کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے. اس سے اپنے اندر بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے. آج یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ہر وہ عمل کہ جو خود نہ کیا جائے اس کی دعوت خود نہیں دے سکتے. ایسی بات نہیں ہے. ہر نیکی کی دعوت دینی چاہیے اور ہر برائی سے روکنا چاہیے. یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر نماز کی دعوت فقط وہی دیں جو خود نماز پڑھتے ہیں تو نمازی تو ہیں ہی کم، تو اس طرح نماز کی دعوت دینے والے کم ہو جائیں گے. ہر شخص نماز کی دعوت دے. ہر شخص جب نماز کی دعوت دے گا تو اس کے خود کے دل میں بھی رغبت اور میلان پیدا ہوگا، اور وہ خود بھی نماز پڑھنا شروع کر دے گا اور دوسروں کو بھی نماز کی طرف راغب کرے گا. یہ مسئلہ ثابت ہوا. وقت قلیل ہے، آگے چلتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ یہاں پر بیان کرتا چلوں
کہ وہ لوگ جو لوگوں کو تو نہیں نصیحت کرتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے اس حوالہ سے، کیونکہ یہاں پر ان کا ہی کلام چل رہا تھا، تأمرون الناس، لوگوں کو تو حکم دیتے ہیں بالبر نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور خود نہیں عمل کرتے ہیں۔ یہاں پر مسند امام احمد بن حنبل کی ایک حدیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں عرش کی پرواز پر گیا، عرش کی سیر پر گیا، تو جب میں نے جنت کا مشاہدہ کیا اور دوزخ کا مشاہدہ کیا، تو دوزخ کے اندر میں نے کچھ لوگوں کو اس حالت میں دیکھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، فرشتے آگ کی کینچیوں کے ساتھ ان کے ہونٹوں کو کاٹ رہے ہیں۔ استغفر۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حضرت انس راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ان کے ہونٹ کیوں کاٹے جا رہے ہیں؟ تو جواب ملا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو تو نیکی کی دعوت دیتے تھے، لوگوں کو حکم کرتے تھے نیکی کا، لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ امت کے وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو دعوت دیتے تھے اور خود نیک عمل نہیں کرتے۔ آج ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ اسی ہی مضمون کی ایک اور حدیث یاد آ گئی، بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم کے اندر بھی موجود ہے، اور مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی موجود ہے، تینوں میں موجود ہے، اور صحیح حدیث ہے، متفق علیہ۔ اور اس حدیث کے راوی بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز محشر قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، لا کر اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ جب آگ میں ڈالا جائے گا، امام بخاری نے تفصیل سے لیا، فرماتے ہیں کہ اس کے پیٹ کی انتڑیاں، آنتیں اس کی آگ کی تپش کے ساتھ، آگ کی جلن سے اس کا پیٹ چاک ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، اور اس کی انتڑیاں اور آنتیں باہر آ جائیں گی، اور وہ اپنی آنتوں کے گرد اس طرح گھومے گا۔ مثال دی ہے، بخاری کے اندر موجود ہے، کہ جس طرح گدھا چکی کے گرد گول گول گھومتا ہے، اس طرح وہ شخص اپنی آنتوں، جو آنتیں باہر آ جائیں گی، زمین پر گر جائیں گی، ان کے اپنی آنتوں کے گرد اس طرح گھومے گا کہ جس طرح گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ تو لوگ سوال کریں گے کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا؟ تم تو اچھائی کا حکم دینے والے تھے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دینے والے تھے، بلکہ وہ لوگ تو یہ کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم جنت میں جا رہے ہیں، تو تمہیں یہ دوزخ کا عذاب کیوں مل رہا ہے؟ تو وہ شخص جس کی انتڑیاں باہر آ چکی ہیں اور وہ گدھے کی طرح، جس طرح چکی کے گرد گدھا گھومتا اس طرح گھوم رہا ہے تکلیف کے اندر، وہ یہ کہے گا، اے جنتیوں خوش نصیبو، بے شک کہ ہم دنیا میں تمہیں نیکی کی دعوت دیتے رہے ہیں، لیکن ہائے افسوس ہم اس پر خود عمل نہ کرتے تھے کہ جس گناہ کی پیدائش میں آج ہماری یہ حالت ہو۔ یہ بخاری، مسلم اور مسند امام احمد کے اندر، تینوں کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ بلکہ علماء کے لیے ایک نقطہ اور بیان کرتا چلوں، حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اب عوام کے لیے بھی ہے اور علماء کے لیے بھی، یہ جملہ میرا ضائع نہ ہو، اس پر ذرا غور و فکر کیے۔ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس علم نہیں ہوگا، مثال دنیا کے اندر وہ علم حاصل نہ کر سکا، کما حق ہو، جس طرح حق تھا، جب روز محشر ایک سادہ انسان، عام دنیا دار انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور دوسری طرف ایک عالم دین حاضر ہوگا کہ جس کے پاس مکمل علم تھا، تو رب ذوالجلال وہ جو عام شخص تھا جس کے پاس علم نہیں تھا، بیچارے نے علم حاصل نہیں کر سکا کسی وجہ سے، تو رب ذوالجلال 70 گنا اس کے اس بات پر معاف فرما دے گا کہ یہ بیچارہ تو علم حاصل ہی نہیں کر سکا، اس تک علم پہنچ نہیں سکا، لہٰذا اس وجہ سے اس کے 70 گنا معاف کر دیے۔ اور دوسری طرف ایک عالم ہے جس کے پاس علم تھا، علم ہونے کے باوجود اس نے عمل نہیں کیا، تو رب ذوالجلال اس کا 1 گناہ بھی معاف نہیں فرمائے گا، اور 70 کے 70 گناہوں پر اس کو سزا ملے گی۔ تو یہاں پر علماء کو محتاط رہنا چاہیے، ہمیں ہر شخص کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے اعمال کا محاسبہ کر لینا چاہیے۔ آخری جملہ یہاں پر بیان کر دوں، وقت قلیل ہے،
کہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو لوگوں کو تو نیکی کی دعوت دیتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے. اس حوالے سے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن سے آج ہمیں اس بات کا علم ہوا کہ ہمیں نیکی کی دعوت دینی ہے اور برائی سے روکنا ہے. اور ایک کام یہ بھی کرنا ہے ہم نے کہ جس بات کی ہم تلقین کر رہے ہیں اس پر ساتھ ساتھ خود بھی عمل کرنا شروع کر دینا ہے. اور اگر کوئی شخص ہمیں نیکی کی دعوت دے تو اس کو آگے سے جواب نہیں دینا کہ یار تم تو خود ہی عمل نہیں کرتے تو مجھے کیوں کہتے ہو. لہٰذا نیکی کا عمل ہم نے جاری رکھنا ہے, نیکی کی دعوت دیتے رہنا ہے اور نیکی کی دعوت کو قبول بھی کرنا ہے اور نیکی کی دعوت پر خود عمل پیرا بھی ہونا ہے. آج کے درس سے ہم نے یہی سیکھا کہ ہم نے آج کے بعد ہر نیکی کی دعوت دینی ہے, ہر برائی سے روکنا ہے, خود بھی عمل کرنا ہے اور اپنے مسلمان بھائی کو بھی اس کی تلقین کرنی ہے. دعا ہے رب ذوالجلال عمل خالص کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.